آپ جانتے ہیں 1 مئی ہے، لیبر ڈے ہے، ظاہر ہے پوری دنیا میں مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں ایک ایسے دین کا پیروکار ہوں جس نے 1886 میں مزدوروں کے حقوق کی آواز بلند نہیں کی، بلکہ 1450 برس پہلے دنیا کی ایک مخلوق کے حقوق و فرائض بشمول مزدوروں کے حقوق و فرائض کو مکمل طور پہ متعین کر دیا، اور ساتھ ہی ناظرین حلال اور حرام کے درمیان ایک لکیر بھی بہت واضح طور پہ کھینچ دی۔ آج دنیا بھر میں ظاہر آپ جانتے ہیں مزدوروں کا عالمی دن ہے، تو ظاہر وہ دن منایا جائے گا، بلند بانگ دعوے ہوں گے، کانفرنسز ہوں گی، خبریں لگیں گی، بریکنگ نیوز ہوگی، بہت کچھ اعلانات ہوں گے ناظرین۔ سرمایہ دار کی ذہنیت افسوس کے ساتھ آج بھی ویسی ہی ہے، سرمایہ دارانہ نظام جو ہے ناظرین آج اسی طرح سے قائم ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا کہ مزدور کو انسان نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس کی حیثیت ذاتی جاگیر اور ایک پالتو جانور سے زیادہ اس وقت نہ تھی، اور آج بھی ناظرین کم و بیش ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ مزدوروں کو انسان نہیں سمجھا جاتا، وہ صرف خدمت کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیدا کیے گئے۔ بلکہ مجھے فخر ہے ناظرین، مجھے کہنے دیجئے اس بات کو کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی کا امتی ہوں، اس رسول کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جنہوں نے صرف ان کمزوروں کے انسانی حقوق متعین نہیں فرمائے بلکہ مالکوں اور مخدوموں کو بتایا کہ یہ نوکر چاکر اور غلام تمہاری طرح انسانی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، یہ رب کی تقسیم ہے، یہ رب کی تقسیم ہے کہ تمہیں اس پوسٹ پہ بٹھا دیا کہ تم لوگوں سے کام لینے والے بن جاؤ، اور یہ رب کی تقسیم ہے کہ کسی کو تمہارا کام کرنے والا بنا دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہیں اگر اللہ نے طاقت دی، مال دیا، قوت دی، اور تمہارے ہاتھ کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں تو تمہیں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اسی انداز سے جو کام کر رہا ہے اسے یہ سمجھنا ہے کہ میرے فرائض میں کیا کیا باتیں شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری کیا، دیکھیں ناظرین یہ جو کنڈکٹ ہے نا، آپ ذرا غور کیجئے، سب کچھ دے دیا گیا، پتہ نہیں لوگ ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہیں، بلا وجہ شاخوں میں تلاش کرتے ہیں، اصل راستہ تو بتا دیا۔ سنیے کیا فرمایا، اور 1450 برس پہلے بتا دیا ہے صاحب، یہ آج کل کی بات نہیں ہے، کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ ایک جملے میں کائنات کو سمو دیا، یعنی مزدور کو دینے میں ٹال مٹول نہ کرو، مزدوری دینے میں ٹال مٹول نہ کرو، مزدوری کے ساتھ اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، یعنی مزدور کو تنگ مت کرو، اس پر ظلم نہیں کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور سے کام لو لیکن اس پر سختی، ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اور پھر پریکٹیکلی ناظرین میرے دین کا حسن دیکھیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جیسے کپڑے، اب دیکھیں یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے۔ میں عموماً ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سپر ایلیٹ ہوتی ہے نا اس کا ایفیکٹ نیچے ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام سپر ایلیٹ ہیں، سرکار علیہ السلام ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری زندگی، ہماری جان، ہمارا سب کچھ ہے۔ جو سرکار نے فرمایا اور جو کیا اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ناظرین آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ معمول تھا کہ جیسے کپڑے خود پہنتے تھے ویسے ہی نوکروں کو پہنایا کرتے تھے۔ ایک دن ناظرین ہوا یہ کہ ایک آدمی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے جو اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے ویسا ہی اپنے غلام، اپنے نوکر کو آپ نے پہنا رکھا ہے، ہو سکتا تھا کہ آپ کوئی ہلکی سی چادر لے لیتے، ہلکی پھلکی سی، وہ اس کو دے دیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں بالکل نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، یہ تمہارے جو ماتحت ہیں، جو خود کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی وہی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام نہ ڈالو، جتنا کر سکتے ہیں ان سے اتنا ہی کام لو۔ اگر زیادہ کام ان کے ذمہ لگا دیا ہے اور تمہیں اندازہ ہے کہ اکیلے نہیں کر سکتے، ذرا سوچئے ناظرین میرا دین کہاں کہاں تک جا کے سمجھا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہمیں بتایا گیا کہ اگر ان پہ زیادہ کام لگا دیا ہے اور تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ مل کر کام کرو۔ حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ بات ناظرین آج موضوع دو ہیں، آج ایک طرف تو ہم لیبر ڈے پہ بات کریں گے، قصب حلال پہ بات کریں گے، اور مزدوروں حقوق پہ بات کریں گے، یعنی ایک طرف حلال و حرام پہ بات کریں گے اور دوسری طرف مزدوروں کے حقوق پہ۔ تو حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ فرمایا
تو ان کے پھٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر سرکار علیہ السلام، جیسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ان کے ہاتھوں سے لمس، مطلب ان کے ہاتھوں سے مس ہوا، تو جو لمس محسوس ہوا پھٹے ہوئے ہاتھوں کا، تو آپ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کو دیکھ کر، یعنی تمہارے جو ہاتھ ہیں وہ پھٹے ہوئے کیوں ہیں؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سارا دن پھاوڑا لے کر مزدوری کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ پھٹ گئے ہیں، یعنی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے پھٹ گئے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم ہے ناظرین کیا کیا؟ آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، سرکار علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رکھتے ہیں۔ یہ ہے قصب حلال کی اہمیت ناظرین، یہ ہے محنت مزدوری کی اہمیت، اور یہ ہے بنیادی طور پر وہ حقوق جو 1450 برس پہلے مزدوروں کو دے دیے گئے تھے۔ کاش وہیں چل پڑے اور اسی راستے سے دیکھ لیں ناظرین، تو یہ شکاگو جیسی جو یوں سمجھ لیجئے کہ غیر انسانی ایک تحریک شروع ہوئی تھی کہ جس کے اندر انسانوں کو مارا گیا، اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔